آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور پیدائش سے لے کر آپ کی عمر مبارک 40 سال تک کی ہوئی، تب تک تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سب جانتے ہیں کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان جیتے رہے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ابھی، معاذ اللہ رب العالمین کسی چیز میں نقص ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے کے تھے، 9 مہینے کے، دوڑنا شروع فرما چکے تھے، اور 1 سال کی عمر میں آپ تیر اندازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے برابر نشانے پر 1 سال کی عمر. اور 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی فرماتے، یعنی بہت فاسٹ گروتھ جس کو کہتے ہیں. اتنی کم عمری میں جو ذہانت، جو فطانت اور جو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں وہ کسی عام میں انسان میں ہو ہی نہیں سکتی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کمالات دے دیے تھے تو پھر اسلام کی دعوت شروع سے نہیں فرمائی؟ 7 سال کے 8 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہوں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا انہیں 40 سال تک انتظار رہا ہے. 40 سال حضور نے ان کے درمیان گزارے. وجہ یہ تھی میرے عزیزوں، دل اتنے سخت تھے وہاں پر، دل اتنے سخت تھے، اور برسوں کے زنگ لگے ہوئے بتوں کی پوجا میں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے بہت سارے برائیوں میں. اس قدر آپ سنتے ہیں نا خالی، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی سخت ہوتی ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. ان کے درمیان حضور مبعوث فرما ہوئے. آپ 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے سامنے ساری شخصیت کو منواتے رہے، پیش فرماتے رہے. 40 سال کے بعد جو مکہ والے کوئی ایک بھی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت پر ایک آدمی بھی بول نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو مجھے بتاؤ کیا جوک در جوک لوگ اسلام میں آ گئے؟ پورا مجمع. جس دن میرے آقا نے مکہ والوں کو بلایا تھا ایک میدان میں اور اعلان کیا تھا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور یہ دین اسلام ہے، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطل ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا سجدہ کرو. پورے مجمع میں لوگ ادھر ادھر کھجاتے ہوئے اٹھ گئے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے گئے. اس مجمع میں سوائے حیدر کرار علی مرتضیٰ کے کوئی نہیں تھا جو اسلام قبول کیا ہو. یعنی اس وقت تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی حضرت علی کی. باقی مجمع میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے سامنے حضور نے 40 سال اپنے اخلاق پیش کیے اور اس کے بعد جبکہ ایک عیب کہیں کسی کے سامنے نہیں ہے یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود کوئی ایک بھی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب دل کتنے سخت تھے، کس قدر سخت لوگ تھے. اور ایسے سخت لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا، سب سے بڑا چیلنج تھا. ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا. میں سمجھتا ہوں دنیا کے نہ کسرا اور قیصر کے اندر یہ طاقت تھی، نہ ہی سپر پاور کے اندر یہ طاقت تھی. چند ہی سالوں میں ان مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے. یہ سب سے بڑا چیلنج جس کو ڈیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میاں آپ چھوٹے سے علاقے کو ڈیل کر کے بتا دیں، وہاں کے لوگوں کو منوا لیں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضور کی یہ تبلیغ اور یہ زندگی کی کیفیت ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے. تم کتنے سخت لوگوں کے درمیان جیتے ہوں گے، مکہ کی طرح سخت دل لوگ تو ابھی ہے نہیں تمہارے پاس. اگر تمہارا مقابلہ کسی سخت دل انسان سے ہوتا ہے اور گھبرا جاتے ہو تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی ذات کو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے. انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے.
عزیزان گرامی وقار، 40 سال کے بعد اس کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ شروع فرماتے، 13 سال تک مکہ میں رہے، اس دوران جو حالات ہوئے کس قدر ستائے تھے ان لوگوں نے. جب اپنے ساتھیوں کو کوئی پریشان کرتا ہے تو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کی دوستی ہو کسی سے، آپ کے دوست کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جائے، کیا آپ تماشا دیکھتے کھڑے رہیں گے؟ آپ بھی بہت بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو مکہ والوں نے کیا، بہت دردناک کیفیت ہے. خالی ہم جو ہے واقعات صرف بیان کرتے ہیں، اگر ریئل میں محسوس کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کے سامنے حضرت عمار بن یاسر کو اور ان کی ماں حضرت سیدہ سمیہ کو جب نیزہ مار کر کے شرمگاہ پر شہید کر دیا گیا، خاتون کو، اسلام کی پہلی خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار چند تھے، ان کو اس طرح مارا جا رہا تھا. حضرت بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر کے اوباش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، ان کی پیٹھ چھل گئی تھی. اور میں نے آج بھی محسوس کیا ہے، حاجی جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں، 2 منٹ صرف گن کر کے 2 منٹ میں کہتا ہوں، آج پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اپنی بس سے بغیر چپل کے صرف وہاں اتر کر کے دکھائیں دوپہر کے وقت، 48 ڈگری 50 ڈگری کی آج گرمی ہوتی وہاں پر. آپ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، میں بتا دوں گا آپ کے پیر پورے آبلے پڑ جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے. ہمارے خود پیروں میں جتنا تھوڑا بہت ہوگا، 1 منٹ بھی چھل لیے ہوں گے، پیروں کے اندر پورے چھالے پڑتے ہیں. اس قدر تپتی ہے آج بھی زمین، جبکہ آج سڑکیں بن گئی ہیں. اس وقت وہاں ریت ہوتی تھی، اور ریت آج بھی اس حالت میں ہے کہ آپ گوشت کو فائل پیپر میں ڈال کر کے اگر وہاں کی ریت میں رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں پک کر کے باہر نکل جائے گا. آج کی بات کر رہا ہوں، اتنی گرم ریت ہوتی ہے کہ آپ کا گوشت بن جائے گا، پک جائے گا. اس ریت میں بلال حبشی کو ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کا گوشت گل چکا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا. سب حضور محسوس فرماتے تھے اپنے اصحاب کے. یہی تو کچھ صحابہ آ کر کے یہ پوچھ بھی لیے، کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. پھر کہا آپ کے اصحاب کو اتنی تکلیفیں دی جاتی، مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ سے یہ کہا تھا، انبیاء کو جو تکلیفیں پہنچی وہ تو ابھی تمہیں ہوئی نہیں، نبیوں کو تو آریوں سے چیر دیا گیا تھا. جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے مولا اس کو اتنی آزمائش سے گزارتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ صبر کرو، وقت تمہارا آئے گا، اس دور سے گزرو گے، امن آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی. اور مکہ کے وہ دن حضور ڈٹ کر کیسے کھڑے رہے ہوں گے. کبھی میں سیرت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ان اصحاب کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضور اس وقت بھی ثابت قدم تھے. اور پلس یہ کہ حضور کو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں کسی نے سپورٹنگ کی تھی تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، مال سے، محبت سے، تعاون سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات ہی نہیں تھی، بلکہ مکمل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت کھڑی رہتی تھی. لیکن وقت ایسا آیا کہ مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ. کیسا سوشل بائیکاٹ؟ وہ جگہ آج ہم دیکھ کر کے آئے، پہاڑیوں کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا کہ آپ لوگ اس کے باہر نہیں آئیں، اور کھانا پانی ساری چیزیں بند، کوئی باہر والا ادھر اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائیں. سلام کلام بات چیت پورے مکہ کے خاندانوں سے ان کی بند کر کے رکھ دی گئی. اور یہ 2 دن 4 دن کی نہیں، 3 سال تک کے لیے تھا. اس گھاٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال گزارے، جبکہ پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. یہ وہ دن تھے. اور پھر بھی اسلام کی اس عظیم شاخوں کو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجھانے نہیں دیا، ثابت قدم کھڑے رہے. کیا بیک لے لیا کہ آپ سے دعوت نہیں دوں گا، آپ سے میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا؟
ڈٹے رہے, کھڑے رہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے عزیزو, اس سے بہترین آئیڈیل لا کر کے دکھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. ڈٹے رہنا, جمے رہنا, مصیبتوں کے بعد ایک دن تو سورج طلوع ہونا ہے. اور ان دنوں میں آپ کو بتاؤں, ان دنوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر کوئی سب سے زیادہ حمایت کرتے تھے مکہ میں تو آپ کے چچا ابو طالب تھے. ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا. جب اپنے گھر کے دو عزیز لوگ انتقال کر جائیں حمایتی, وہ غم الگ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کا غم تو میرے آقا کو بہت تھا. اپنی شریک حیات, اپنی ہمراز, اپنی لائف پارٹنر چھوڑ کر کے چلی جائے, بہت دکھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پلس مکہ والوں کا یہ ظلم محصور کر کے رکھا ہے, بائیکاٹ ہے. اور پھر صحابہ کی تکلیف الگ ہے, کس کس کو فیس کرے. ہر چیز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کو بلند رکھا. پھر وہ وقت آیا جب ہجرت کا دور ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہجرت فرمائے, کیا لے کر کے گئے تھے مکہ سے. گھر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. ہجرت کرنا, آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے, اپنا آبائی وطن کوئی چھوڑنا پڑے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہجرت کتنا سخت معاملہ ہوتا ہے. اپنا بچپن کا ماحول, اپنے رشتہ دار, اپنے ماں باپ, اپنے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن جانا ہو, بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے موقع پر بھی ثابت قدم مدینہ طیبہ پہنچے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. اولاد کا غم, جو کہ آج باپ ہیں یا کوئی ماں ہے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کو ایک دن بخار بھی آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی, اس کو تھپکیاں دیتے ہیں, کبھی ہوا دیتے ہیں, کبھی گولیاں دیتے ہیں, دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں. ہم اپنی تکلیف تو سہ لیتے ہیں لیکن اولاد کی بہت مشکل ہے. ہر باپ کی یہ اور ہر ماں کے اندر یہ محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے. میرا چھوٹا سا بچہ تھا, انگلی اس کی کٹ گئی تھی دروازے میں, اور ڈاکٹر نے جب ٹانکے لگانے شروع کیے تو ایسا لگ رہا تھا پورے جسم میں ہمارے ٹانکے لگ رہے ہو. بچے کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. یہ اولاد کی تکلیف, ہم اپنے بچوں کی انگلی کٹ جائے یہ برداشت نہیں کر پاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے, گود میں حضور کے کھیلے اور اسی گود میں حضور کی انتقال کر گئے. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے دفن کیا. دوسرے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے, نبی پاک کی گود میں کھیلے, انتقال کر گئے. میں صرف انگلی کٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, دم توڑنے کی بات کر رہا ہوں. جب کسی کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے تو کتنا بڑا گہرا دکھ دے جاتا ہے بچہ. تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں, جن سے حضور کو بڑی الفت تھی, محبت تھی. 6 مہینے تک میرے آقا کی گود میں کھیلتے رہے. اور یہ وہ دور تھا جب امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم دونوں کو گود میں بٹھاتے. پھر جبرائیل امین نے آ کر یہ بھی کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں, اللہ کی منشا یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو رکھ لیا, اپنے بیٹے کو قربان کیا. دوسرے ہی دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. 3 دن تک حضور کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تھے, آواز نہیں آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں آنسو ٹپکتے رہتے تھے. اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. 3 بیٹے انتقال کر گئے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہجرت کے بعد سب شادی شدہ ہو چکی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو حضور پاک نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پہلے فرمائی تھی. حضرت زینب سفر کے دوران وہ اونٹ سے گر پڑی, حمل تھا اور حمل گر گیا, اور اسی زخم کے بعد چند دن بیمار ہوئی. مدینہ طیبہ میں جوانی کے عالم میں بڑی بیٹی حضور کے انتقال کر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اپنی جوان بیٹی, شادی شدہ بیٹی
اس کو دفن کرنا کوئی باپ سمجھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا، بڑی خوش تھیں بہت، لیکن جس سال جنگ بدر ہوئی، دوسری ہجری، جنگ بدر کے لیے جب میرے آقا جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئی۔ جب اپنے بچے بیمار ہوں تو آپ سفر ملتوی کر دیں گے، میرا بیٹا بیمار ہے میں اب آگے نہیں جاؤں گا۔ حضور جہاد پر جا رہے تھے اور بیٹی گھر میں بیمار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تم میری بیٹی رقیہ اور تمہاری زوجہ ہے، اس کی تیمارداری میں لگے رہو، بدر کے صحابہ میں تمہارا بھی حصہ رکھا جائے گا۔ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، ان کی تیمارداری میں لگے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے، عین لڑائی کے وقت، مدینے سے خبر آئی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضور کی یہ دوسری بیٹی کا انتقال ہے، جن کے جنازے میں میرے آقا شریک نہیں ہو سکے، وہ بدر میں موجود رہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، کون ہے یہ جو برداشت کر سکتا ہے؟ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تھی، جب واپس مدینے تشریف لائے تو ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم یہ دوسری بیٹی تھی، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی۔ چند ہی سالوں کے بعد حضرت ام کلثوم کی بھی آخری وقت آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح نکلی۔ 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، 3 جوان بیٹیوں کو، شادی شدہ بیٹیوں کو دفن کرنا، کسی باپ سے پوچھ لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ صبر کے معاملات میں اگر دیکھنا ہو تو لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی حیات میں صرف وہ تنہا باقی رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 اولاد دفن کرنے کے بعد کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو کہ اے رب ذوالجلال میرے گھر کی ساری اولاد ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی موت یا ان کے دفن، ان کے کفن کی شکایت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی نہیں کی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو وہ جملہ بتا دوں، جب طائف کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے نوکیلے پتھر پھینکے تھے جو پیشانی مبارکہ پر لگے تو خون اتنا بہا تھا کہ حضور کے نالین میں آ کر جم گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے آقا کے ساتھ زید بن حارثہ حضور کے غلام اور حضور کے خاص صحابی منہ بولے بیٹے وہ ساتھ میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے وہ کہتے اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، کبھی ادھر سے پتھر آتا، کبھی ادھر سے پتھر، کبھی ادھر سے۔ وہ ایک صحابی بچانا چاہتے ہر جگہ سے، لیکن پتھر تو گرے۔ اس کے بعد حضرت زید کہتے جب میں میرے آقا کے نالین پاک نکال رہا تھا تو خون سے چپک گئے تھے دھونے کے لیے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ کہتے ایک دعا میرے آقا نے کی تھی اللہ کی بارگاہ میں سنتا ہوں تو رونگٹے کانپ جاتے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ جو شکایت ہے میری یا جو کچھ بھی معاملہ ہے میں تیرے علاوہ کس کے پاس کروں؟ اور پھر کہتے ہیں اے رب ذوالجلال یہ میری کمزوری ہے کہ میں ان تک یہ تمام معاملات کو پہنچا نہ سکا۔ اپنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاجزی کا اظہار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے اور آخری میں یہ کہتے ہیں إِن لَمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یہ جتنا مجھے تکلیف پہنچائے یہ لوگ پتھر مارے ہیں جو کچھ بھی ہے، إِن لَمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے رب اگر تیرا غضب نہیں ہے میرے اوپر تو پھر مجھے ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو ناراض نہ ہو۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مولا اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، یہ کمال کی استقامت، یہ کمال درجے کی ثابت قدمی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہے،
سب سے بہترین نمونہ ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں ساتھیوں کو کھونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ایک تنظیم چلاتے ہو, تحریک چلاتے ہو, یا آپ ایک کمیٹی چلاتے ہو. کمیٹی میں مشکل سے 10-11 لوگ ہوتے ہیں, کبھی 20-25 ہوں گے, اور اس میں سے 4 لوگ ایک ساتھ مر جائیں, ختم ہو جائیں, پھر دیکھنا کمیٹی کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ایسا سوگ کا ماحول آ جائے گا, خزاں کا موسم چل پڑے گا. اگر کوئی تنظیم یا کوئی تحریک چل رہی ہے, اس کے مین ارکان اگر اچانک انتقال کر جائے تو وہ ٹھپ پڑ جائے گی, رک جائے گی. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے, احد کی لڑائی ایسی سخت ہو چکی تھی. احد کی لڑائی, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین صحابہ 70 کے قریب شہید ہو چکے تھے, اور وہ ٹاپ لیول کے صحابہ تھے, جس میں حضرت امیر حمزہ ہے جو حضور کے باڈی گارڈ کی طرح رہتے ہیں, ہمیشہ حضور کے دفاع میں کھڑے رہنے والے صحابی, سگے چچا. حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کے سینے پر نیزہ مارا گیا جو ان کی پیٹھ سے نکلا, اور ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی, جنگ بدر, جنگ احد میں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے, اور ایک ایک ٹکڑے کو سوئی میں پیرو کر کے ہار بنا کر کے کافروں نے پہنا تھا. اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے, ترجمان, ایمبیسیڈر, بادشاہوں تک اسلام کی تبلیغ پہنچانے والا کام کرتے تھے, وہ شہید ہوئے تھے. مین ارکان حضرت سعد ابن ربی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی صحابی, حضور پاک ہر وقت ان کو پکارا کرتے تھے. انس بن نذیر جو رازوں کے مالک تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کے امین تھے, وہ شہید ہوئے. وہ ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کی انگلی کے علاوہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا, صرف انگلی, شہادت کی انگلی کی پور, وہ بھی ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی ہے, باقی تو جسم ملا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین ساتھی 70 کے قریب ایک وقت میں وفات پا گئے ہو. میرے عزیزو, اگر اسلام اتنا ہلکا ہوتا تو احد کے وقت ہی رک گیا ہوتا, احد کے وقت ہی ٹھپ پڑ جانا تھا. مین ارکان جس کو کہتے ہیں مین ممبرز ایک ساتھ شہید ہوئے, لیکن جنگ احد میں امیر حمزہ شہید, مصعب بن عمیر شہید, عبداللہ بن جہش شہید, سعد ابن ربی, انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن دوسری فجر کے وقت میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے, مصلی امامت پر میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے, صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے. یہ اسلام نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا. میرے عزیزو, اس لیے میں کہتا ہوں آفات ناگہانی آج جو ہمارے حالات کو جھنجھوڑ رہے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی قرآن زندہ ہے اور اسلام باقی ہے, اور انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا, تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں, اور اسی لیے شاعر نے بالکل برحق کہا تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیاں دینی ہوں گی, ان مصائب کا سامنا کرنا ہوگا. جب مصیبتیں زیادہ آ جائیں تو گھبرانا نہیں, حضور کی سیرت پڑھ لینا, حضور پاک کی سیرت پڑھنا. اور قرآن سچ کہتا ہے ان سے بہترین آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے. وہ افریقاؤں کے لیے, امریکنز کے لیے, ہندوستانیوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, پوری دنیا کے عربوں کے لیے, جس خطے میں بھی انسان جیتا ہے سب کے لیے میرے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے, نمونہ عمل ہے, اور بلا چون چرا اور بغیر کسی اعتراض کے, بغیر کسی شک و شبہ کے ہر انسان میرے آقا کے پیچھے چل سکتا ہے. صرف چل ہی نہیں سکتا, جو چلے گا وہ فائز المرام بھی ہو سکتا ہے, بلند و بالا
مقامات بھی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا۔ مدینہ طیبہ میں جو میرے آقا کے پیچھے چلنے والے صحابہ تھے وہ مدینے کے بورن ہی نہیں تھے، مدینے کے پیدائشی نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، حضرت صہیب فارس سے، حضرت سلمان فارس سے آئے ہوئے تھے۔ کہاں کہاں سے صحابہ آئے۔ فارس کی طبیعت الگ ہے، حبشہ کی طبیعت الگ ہے، روم کی طبیعت الگ ہے، عرب کی طبیعت الگ ہے، لیکن ہر مختلف طبیعت کے صحابہ مدینے میں آئے، میرے آقا کے پیچھے چلے، اور پھر اس کے بعد سب کا نعرہ یہی تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ لم یہتم بامرنا فلیس منا، حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے نفع کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نفع کا سوچتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج میرے پاس ایک کتاب تھی، ماذا قدم المسلمون للعالم، کافی بڑی کتاب، اور اس میں اتنے ذخیرے لکھے ہوئے تھے، پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے اس دنیا کی ترقیات میں کیا حصہ لیا، اکثر کو تو آج پتہ بھی نہیں، کیونکہ پروپیگنڈا ایسا پھیلا ہوا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، اسی لیے یہ جانتے بھی نہیں۔ ہر ترقی میں مسلم دانشوروں کا حصہ ہے۔ دنیا کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اگر مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے پورا انٹرنیٹ آج جو چلتا ہے، جتنے بھی اس میں ویب سائٹ ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں، سب کے پاس ایک چیز کا استعمال ہے، الگورزم۔ الگورزم کا استعمال ہر جگہ ہے، اور آپ کو پتا ہے الگورزم کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے جنہوں نے ایجاد کیا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، خوارزمی سے ہی الگورزم بنایا گیا ہے، صرف ان کا ایجاد کیا۔ پوری دنیا اس پر آج ڈیپینڈ ہے۔ کسی بھی سائٹس میں الگورزم کا استعمال نہ ہو، ایسا ہوگا نہیں۔ میرے عزیزو، پوری دنیا کو جنہوں نے اپنی ایجاد کا محتاج بنایا وہ ایک عالم دین تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، الجبرا کو کون سا نوجوان نہیں جانتا جو کالج پڑھتا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی کا ہی ایجاد کیا ہوا الجبرا تھا۔ نائٹروٹ، سلفر ایسڈ، اور آج جو ایتھنل اور کئی ایسے کیمیکل کا جو استعمال ہے پوری دنیا میں، کیمیکلز کے بغیر آج دنیا ادھوری۔ تمہارے صابن، پیسٹ، دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں، حتیٰ کہ پرفیومز میں جو استعمال کیا جاتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے تو پتا چلا کہ یہ تو ایسڈ کا اور کیمیکل کا ایجاد کرنے والا دنیا میں سب سے پہلے وہ جابر بن حیان تھے، سب سے پہلے شخص ہے۔ اور آپٹکس کا سب سے پہلے دنیا میں وجود کسی نے دیا، یعنی دیکھنے کی طاقت، اور کیمرے کا ایجاد۔ کیمرہ آج پوری دنیا کی ضرورت ہے، پوری دنیا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ ہر چیز کرتے۔ آج کون سا خطہ باقی ہے جو کیمرے کی زد میں نہیں ہے؟ ہر جگہ تم کیمرے کے اندر ہو۔ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کیمرے کا ایجاد کرنے والے ابن الہیثم، ابو الحسن ابن الہیثم تھے، مسلم عالم دین جنہوں نے اس کی ایجاد کی، اور پوری دنیا کو آج ڈیپینڈ ہونا ہے ان پر۔ کئی مشینیں ایسی ہیں جو آج ہر کار میں، ہر چیز میں استعمال ہوتی، وہ ابن الہیثم کی ایجاد۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت العلامہ ابو القاسم السہراوی ایک بہت بڑے دانشور تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ابو القاسم السہراوی، جنہوں نے سب سے پہلے کلاک استعمال کرنا شروع کیا۔ گھڑی کی ایجادات کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا۔ اور ابو بکر رازی، اللہ اکبر، دنیا کا ایسا ڈاکٹر جس نے سب سے زیادہ سرجری کے قانون بتائے۔ پوری دنیا کی میڈیکل سائنس آج بھی
ابو بکر رازی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہی آج بھی. اور ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز اگر پڑھے ہوں گے تو یہ اور بات ہے کہ تاریخ مٹائی گئی ہے, ان کے ایجادات کی کہانیاں چھپا دی گئی, لیکن بنیاد کس کی ہے؟ بنیاد رکھنے والے وہ مسلم علماء تھے جنہوں نے نفع دیا, اپنی زندگی سے نفع پہنچایا ہے پوری دنیا کو. اور آپ کو یہ پتا ہے آج سب سے زیادہ تیز سفر کوئی ہے وہ تو ایروپلین کا سفر ہے, ہوائی سفر ہے. پوری دنیا آج ہوائی سفر میں گلوبل ویلیج میں آ گئی ہے, ایک دیہات کی طرح بن گئی پوری دنیا, جب چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے. پوری دنیا کے لاکھوں کلومیٹر کو سمیٹ دیا گیا ایروپلین کے سفر نے. اور سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کرنے کے لیے جنہوں نے شروعات کی تھی پیراگلائڈز وغیرہ کے ذریعے سے, وہ عباس بن فرناس تھے. یہ بھی مسلم عالم دین تھے. دنیا کو کیا نہیں دیا. وہ کتاب میں نے پڑھا تھا تو حیرت ہوتی ہے, دنیا کی 75% ایجادات مسلم علماء کی ہیں, اور آج اسی امت کا بچہ نشے میں مسحور ہے. آج اسی امت کا بچہ نوجوان گلیوں اور نکڑوں پر اپنی راتیں گزار رہا ہے. آج زندگی بے مقصد گزارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. کیوں ایسے؟ تم بہت با مقصد اس دنیا میں آئے تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے لوگ. اور کام کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں, میں بہت جو انسپائر ہوں کچھ چیزوں سے. ممبئی کی سرزمین پر مجھے جب یہ پتا چلا, آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی اللہ کتنی بڑی مسجد ہے, تقریباً 150 سال پرانی مسجد. اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہو بائدونی میں, یہ مسجد. اور مسافر خانہ کراپرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ, بھائی کلّہ میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج, یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں. یہ 100 سال پرانی. ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا, ایک ہی شخص. اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں, وہ میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو صدیق. یہ 3 مسجدیں, ایک مسافر خانہ, ایک ہسپتال, اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج, اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا. آپ کو پتا ہے وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. 23 یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا. لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں. جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے, زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے. اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا, آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں, آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل ہیں. علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج سب بجھا دیا گیا, وہ با مقصد زندگی گزارنے والے. اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی, ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا ہوگا. اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر, مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے. ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص, لیکن ہندوستان میں آئے تو ہمی تھی, آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی, جھگڑے فسادات تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا, لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر, جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا. 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی, اور آج وہاں سے ہزاروں سٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے. کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے, انجینئرز نکلے, سائنٹسٹ نکلے, ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے. ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا, ایک شخص نے. اور اس ہما ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا,
اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے گئے, قوم کو نفع دیا, بلکہ ملک کی ترقی میں حصہ لیا. کیا آج یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کوئی جواب ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ حصہ کیسے نہیں ہے؟ حصہ اتنا بڑا ہے کہ آج ہمارا دیش پاورفل ہے اور اگنی میزائل رکھتا ہے تو بھی اے پی جے عبد الکلام کی وجہ سے ہے. تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے. ہندوستان پاورفل ہے, نیوکلیئر پاور رکھتا ہے, تو اس کا بھی صحرا ایک ڈاکٹر عبد الکلام کے سر جاتا ہے. یہ دنیا کو پتا ہے. کہاں کہاں سے وہ پلہ جھاڑتے رہیں گے. آزادی گیٹ پر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ. یہ با مقصد زندگی جینے والے لوگ تھے. آج میں یہ تمام باتیں رکھ کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے اگر تمہیں مال دیا, ثروت دیا اور وقت دیا ہے تو یہ انٹرنیٹ پر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں. زندگی بہت تھوڑی سی ہے, زندگی بہت شارٹ ہے. آج یا کل میں پتہ نہیں کب ہمیں بلاوا آ جائے. مسجدوں سے روز اعلان سنتے ہیں فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا, جنازے کی تیاری کی جائے. ایک دن ہمارا بھی میسج گھوم جائے گا کہ فلاں صاحب چلے گئے دنیا سے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے غم کا شیئر کرتے رہیں گے, اس کے بعد پھر بھلا دیے جائیں گے. لیکن اگر نفع دینے والی ذات ہے تو قیامت تک ہم باقی رہیں گے. آج میرے عزیزوں, قیامت تک جن اشخاص باقی رہنے والے, ان کی مختصر تاریخیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کا استعمال امت کو نفع دینے کے لیے کرو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کے مرید چل رہے تھے. دریا میں ایک بچھو ڈوب رہا تھا. توجہ سے سنیں, ایک بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں. تو حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ ڈال کر اس بچھو کو باہر نکالا. بچھو کو باہر جیسے ہی نکالا, بچھو ڈنک مار دیا. آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. دوبارہ پھر وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. بچھو پانی کا نہیں تھا, تیر نہیں سکتا تھا, مر جاتا. آپ نے دوبارہ اس کو پانی میں سے باہر نکالا, پھر ڈنک مار دیا. اور بچھو کا مارنا آسان نہیں ہوتا, زہر چڑھتا ہے. تیسری مرتبہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور تیزی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. آپ کے مرید نے کہا حضور وہ اتنے ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو نکال رہے, پانی سے نکال رہے. جنید بغدادی نے کہا وہ بچھو ہے, اس کی فطرت ہے ہی ڈنک مارنا, اور میں انسان ہوں, میری فطرت ہے مدد کرنا. وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے, میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن دنیا بدل گئی. کتنے تو انسانی بچھو بنے, کتنے تو اب ڈنک مارنے کا کام انہوں نے خود لے لیا ہے. ڈنک ان کو مارنا ہے. ہمیں تو نفع دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت وہ ہے کہ جو نفع دینے کے لیے دنیا میں آئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے. اور رہی بات پروپیگنڈوں کی, 1000 دنیا کچھ بھی پروپیگنڈا بنا ہے, لیکن اگر تمہاری شخصیت نفع بخش ہے تو ایک دن انہیں جھک کر سلام کرنے پر مجبور ہونا ہوگا. ایک دن تو ماننا ہی پڑے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا تو حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ امن میں ہے, جو کعبے کے پاس آ جائے وہ امن میں ہے, جو عبد المطلب کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور سب نہیں آ پا رہے ان جگہوں پر, کچھ اور اعلان کر دیں. حضور نے ایک اعلان اور خاص کیا تھا, جانتے ہو, تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا ایک راستے میں جھنڈا لگا دو, اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے, جو جھنڈے کے قریب گئے ان کی جان کو امان. ارے وہ جھنڈا تو ابو بکر صدیق کے نام کا بھی ہوتا, عمر فاروق کا, عثمان غنی کا, حیدر کرار کے نام کا بھی ہوتا, رضوان اللہ علیہ مجمعین. بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. تاریخ کو یہ بتانا تھا جس کو تم ذلیل ترین خادم سمجھتے تھے, آج اپنی جان بچانے کے لیے اس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے. دنیا تمہیں مانے گی, ایک دن مانے گی. نفع پہنچانے والے اور استقامت والے کو دنیا تسلیم کرے گی مجبور ہو کر. اور آج ہمیں کام کچھ کر کے جانا ہے, نفع دے کر کے جانا ہے. اب بس میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر ہماری زندگیوں میں چیزیں پیش آتی ہیں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
کسی راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک جنگل میں لومڑی ہے جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, لیکن صحت مند ہے. چاروں پیر نہیں ہے, پڑی ہوئی ہے, صحت مند ہے. کہا اگر 4 پیر نہیں ہے تو چلتی کیسے, کھاتی کیسے, اور یہ صحت کیسی ہے اس کی, موٹی تازی کیسی ہے؟ تو غور سے دیکھنے لگے. دیکھا تو ایک کوا آتا ہے منہ میں روٹی لے کر اور اس لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہر گھنٹے پر کوا آتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا ہے, لومڑی کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور لومڑی پڑی ہوئی ہے اور مست ہے. کہا اس کی اور اس کی برادری کا کوئی تعلق ہی نہیں. لومڑی الگ قسم ہے, کوا الگ قسم ہے, لیکن یہ اللہ کا نظام دیکھو, یہ خالق کا نظام ہے, مجبور کو کھلا رہا ہے. ابراہیم بن ادھم نے دیکھا میرا رب جب معذور لومڑی کو کھلاتا ہے تو میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, سب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیر میں باندھ کر خود بھی پڑے رہے. میں انسان ہوں, میرا رب مجھے کھلائے گا. اور اس کے بعد دن بھر پڑے رہے, کوئی کوا نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, کوئی نہیں آیا کھلانے کے. بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی. تیسرا دن آیا, کچھ نہیں ملا. حضرت شفیق بلخی اس زمانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے لوگوں سے پوچھا ابراہیم کا کیا حال ہے, کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سنا ہے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے باندھ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. کہا اچھا, تو وہ آئے. شفیق بلخی نے دیکھا, کہا اس حالت میں پڑے کہ پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, کمزوری آ گئی. پوچھا ابراہیم کیا حال ہے تمہارا؟ کہا میں نے چند دن پہلے یہاں پر ایک لومڑی کو دیکھا جو معذور ہے پیروں سے ہاتھوں سے, اور چل پھر نہیں سکتی, لیکن ایک کوا آتا ہے برابر وقت پہ اسے کھلاتا اور چلا جاتا ہے. تو شفیق بلخی نے پوچھا تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا جب رب تعالی معذور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں نے بھی زنجیریں باندھ لی اور پڑا رہا. حضرت شفیق بلخی نے 2 جواب دیے ابراہیم بن ادم. پہلا جواب تو یہ تھا کہ ابراہیم تم نے دیکھا, لیکن کیا تم یہ حیثیت رکھتے ہو کہ خدا کا امتحان لو کہ وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ تو امتحان لینا چاہ رہا ہے اپنے رب کا, تو بندہ ہے اور خالق ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ابراہیم تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا, تصویر کا ایک سکے کا ایک رخ دیکھا. معذور لومڑی کو تو دیکھا, کھلانے والے کوے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو لومڑی بننے سے بہتر تھا کہ اللہ نے طاقت دی کھلانے والا کوا بن جاتا, جو معذوروں کو کھلا رہا ہے. رب کے نظام میں یہ دونوں بھی تو ہیں. معذور تو بننے کی کوشش کیا تھا نہیں, اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نفع پہنچانے والا بن جائے. آج اگر آپ کے پاس زندگی سلامت ہے تو ایسا کام کرو جو دوسرے کو نفع ملے, ورنہ زندگی بے سود ہے, زندگی ختم ہے. میرے عزیزوں, آج ہزاروں محتاج تمہاری طرف انتظار میں لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. بہت لوگ ایسے ہیں, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں پوری راتیں جو تمہاری برباد ہوتی ہیں, تمہارے آس پاس بہت ساری دنیا تمہارے نفع کے انتظار میں, تمہاری بہنیں, تمہاری مائیں, تمہارے بچے. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, ایک جنازے میں تھا میں, 6 سال کی بچی جس کا انتقال ہوا ہے, اس کی بچی 6 سال کی, اور مرا ہوا آدمی کینسر میں انتقال ہوا تھا, موت کینسر تھا. وہ بچی نے مجھ سے کہا تھا ابا ہمارے انتقال کر گئے, گٹکا بہت کھاتے تھے اور منہ کا کینسر ہو گیا تھا اور اس میں انتقال کر کے چلے گئے, لیکن حضرت ہم کو بتائیں ہمارا کیا قصور تھا, اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. ان بچوں کا قصور کیا ہے جو ان کو تنہا یتیم کر کے چھوڑ چلا گیا؟ اس کی بیوہ کا کیا ہوگا, وہ کس کے گھر پر محتاجی کی زندگی گزارے؟ تمہاری زندگیاں دوسروں سے جڑی ہوئی, تمہارا جینا صرف تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمارا جینا, ہم خود چاہتے تو کچھ بھی فیصلہ لے لیتے. کیا ہمیں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کر کے چلے جاتے, لیکن ہم اپنی جان کے مالک نہیں. ہزاروں ہم سے زندگیاں جڑی ہوئی, اور آپ کی زندگیاں اس سے زیادہ اہم ہیں
تمہاری زندگی تو رسول اللہ سے جڑی ہوئی، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے. امت کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہے کہ تمہارا ہر عمل دنیا دیکھ رہی ہے، کوٹ کر رہی ہے. اٹھو مگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا. ہزاروں لاکھوں نوجوانوں میں اب کوئی سائنسدان کیوں نہیں اٹھتا؟ اب کوئی ایجادات کی دنیا میں کوئی کیوں نہیں آتا؟ ملک کی ترقی، معاشرے کی ترقی. حالات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں کوئی گھر لینا پسند نہیں کرتا. جو مسلم محلے ہیں ہر جگہ کے حالات ایسے کہ ہم نے کوڑا کرکٹ اور اس کو گندگیوں سے ایسا تباہ کر کے رکھا کہ لوگ ناک پکڑ کر کے گزرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک دور وہ تھا، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، یہ یورپ کی کنٹریز کا نام میں بتا رہا ہوں، وہاں کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اندلس کے علماء اسلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور جب کبھی کوئی عالم دین سے پڑھ کر کے یورپ کا بچہ آتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہوتی تھی. یہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آیا ہوا بادشاہ کا بیٹا ہے. آج حالات بدل گئے، ہمارے بچے یورپ جا رہے ہیں، علم رخصت ہو گیا ہمارے اندر سے، جہالت اتنی زیادہ آ گئی. مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیا کے کتنے خطوں میں میں نے دیکھا ہے، شہر کا جو علاقہ مسلم ڈومینیٹ کہلاتا ہے، بہت سارے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں مسلم میجورٹی، مسلمان محلے کثرت سے ہیں. ان علاقوں کی ایک کامن چیز ہم نے ہر جگہ دیکھی کہ سارا نشہ وہیں بکتا ہے، وہیں ہوتا ہے، وہیں ڈیلر ہوتے ہیں، سب کچھ وہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ممبئی کے ہی حالات نہیں، دلی جاؤ، بنگلور جاؤ، کلکتہ جاؤ، بڑے شہروں کے سب جگہ کے حالات، مسلمان اس میں کثرت سے ملوث ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس امت کو بنایا، جو معاشرہ ترتیب دیا، وہ معاشرہ تو ایسا تھا رات بھر خود بھوکے رہ کر پڑوسی کا خیال کرنے والے. نشہ تو بہت دور کی بات ہے. جنگ میں شہید ہونے کے وقت زخم کھا کر کے گر گیا، ایک کھٹوری پانی کسی نے لا کر کے زخمی صحابی کو دی. ان کو جیسی آواز آئی کہ فلاں کو پیاس لگی، انہوں نے پانی نہیں دیا، کہا اس کو پہلے پلا دو. اپنی موت کے وقت پانی قربان کرنے والی امت تھی یہ، اور آج اپنے مزے کے لیے نشہ کرنے والی امت کیسے ہو گئی؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. بڑے لوگوں کا حال یہ ہے، آج بوڑھے ہو گئے لوگ، پیسے والے لوگ ہیں یا معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ کہتے ہیں کسی کے لفڑے میں کیوں جانے کا، کوئی بگڑ رہا ہے تو بگڑنے تو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تم سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں حضور سے، ایک بار اللہ کا ایسا غضب ہوا تھا ایک بستی پر کہ پوری بستی تباہ کرنے کا حکم ہوا کہ پوری بستی کو تباہ کر دو. لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا جو کبھی گناہ نہیں کیا تھا. میں نے رب سے عرض کیا کہ مولا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نکالے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کرو. وہ نیک تھا، گنہگاروں کی بستی میں رہ رہا تھا، اس کو کیوں تباہ کریں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں دیکھتا ہے اور کسی کو روکتا نہیں، خود تو پاکیزہ ہے لیکن روکتا کسی کو نہیں تھا. یہ آپ ہرگز نہ سمجھیں ہمارے آس پاس زنا کے اڈے چل رہے ہیں، آس پاس شراب کی بوتلیں خوب چل رہی ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہ بولیں. ارے مسلم معاشرے میں تو ٹپس دینے والے تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی جاسوسیاں پولیس کو کرنے والے تو کتنے پیدا ہوئے ہیں. لیکن کاش یہ لوگ ٹپر بننے کی بجائے، جاسوسی کرنے کی بجائے امت کی خیر خواہی کے لیے نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے، ثواب کے بھی مستحق ہوتے. امت کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو، ذمہ داریوں کا احساس کرو. گئی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف اور ہم نے سارا موضوع، سارا عنوان سمیٹ کر کے طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہی بولیں گے. یہ عرض کیا، عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں. سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا. پتہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے. ان کو راضی کرو. اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی. اعلیٰ حضرت یہ
کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر؟ لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت، عشق محبت ایک ہی جملہ آئی ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا۔ لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی وہ نام ضرور تمہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے، جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے، بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا، پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے۔ یہی تو اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے، یہ سلمان فارسی کو ملی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے۔ جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے، محبوب روٹھنے نہ پائے۔ آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق و یردو، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے۔ اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں۔ سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے، ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکڑی چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا۔ آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو، کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے۔ رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو۔ اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے۔ کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے۔ ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے۔ اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے، پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں،
سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی نیند پر. اٹھایا نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے، دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا، جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا، زہر ختم ہوا. واقعہ پتا ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ، عصر کا وقت ہے، حضور کی نماز عصر ہوئی، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے، سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے، غم اندر سے ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے، مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے، سورج ڈوب گیا، عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پر اسی طرح ہمارے علاقے میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں عالم، تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن ایک جگہ کا دوسری جگہ کے لیے آئیڈیل بننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. دنیا میں اتنے مختلف لوگ ہیں، اتنی مختلف طبیعتیں، لیکن اب اندازہ کرو قرآن نے جب یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہے. اب اس میں نہ امریکہ والے، نہ افریقہ والے، نہ ہندوستان والے، نہ پاکستان والے، بلکہ کائنات میں جہاں جس طرح کا آدمی بس رہا ہے، جس رنگ و نسل کا، سب کے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے. وہ ایک ہی ذات ہے دنیا میں، ایک ہی ذات ہے. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو فالو کرنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. کالے لوگ، افریقہ والے لوگ، ہزار ان کی طبیعتیں الگ ہوں گی، لیکن میرے نبی کے پیچھے چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ہندوستانی لوگ، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری طبیعتیں الگ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور ہونے کو معراج سمجھتے ہیں. چاہے گورے لوگ ہوں، انگریز ہوں، جائیں آپ آسٹریلیا، امریکہ، یو کے وغیرہ، وہاں پر بھی بہت سارے مسلمان بستے ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو حضور کی اقتداء کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ نے ایک ذات کو ایسا بنایا ہے جو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے. ہزار طبیعتیں الگ ہوں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کی طبیعت اور ان کا مزاج سب کے لیے فٹ بیٹھتا ہے، سب کے لیے فٹ بیٹھتا ہے. اسی لیے رسول پاک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کا آدمی ان کو دیکھ کر کے فالو کر سکتا ہے آسانی سے. باقی دوسرے کے لیے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. حضور کی زندگی ایک ایسی ہے، وہ ایک ایسا نمونہ ہے. مجھے لے کے آؤ کسی بھی علاقے کا آدمی اور میں اسے بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تیرے لیے بھی نمونہ عمل ہے. تو بھی حضور کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی مشکلیں، اپنے تکالیف آسان کر سکتا ہے. اس لیول کی تمام چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی. اسی لیے تو شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اللہ کے نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے نا. کسی کو کیا معجزہ؟
حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا ہے. وہ حسن ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے ہی فدا ہو جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا وہ زمین پر ڈال دیا جائے اژدھا بن جائے، یہ معجزہ تھا. اور ید بیضا، ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک دیتے، یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ مٹی کے پرندوں پر پھونک دیتے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو ان نبیوں کو ان کے مقامات پر اور ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے. لیکن اب یہی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو حسن یوسف بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، اور سارے نبی جو جو خوبیاں رکھتے تھے یا رسول اللہ، تنہا آپ کے اندر سب کچھ ہے. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزو، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے کتنی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے. کسی بھی چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. صبر کے متعلق اگر میں آپ کو کہوں، میں مکہ مکرمہ میں ابھی چند دن وہاں پر گزارا. تاریخی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں تطبیق دیتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کن حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا ہوا. مکہ کا جو لوکیشن ہے وہ مکمل پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، مکمل پہاڑیاں. اور خاص طور پر عرب کا علاقہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے، جغرافی کے اعتبار سے تقریباً صرف عرب میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں. 20 لاکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے پہاڑوں کی، مسلسل. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 100 200 کلومیٹر تک کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور مکہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. کچھ پہاڑوں کے نام تو آپ جانتے بھی ہوں گے، جبل ثور، جبل نور اور جبل ابو قبیس. یہ تمام جو پہاڑیاں ہیں ان کچھ کے نام ہیں، جبل صفا، جبل مروہ، یہ سب پہاڑ ہی تو ہیں. ان پہاڑوں کے بیچ میں مکہ آباد ہے. اب لوگوں کی طبیعت کیسی تھی؟ پتھروں کے بیچ رہتے رہتے وہاں کے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت بھی تھے.